مسیح خدا میں اسلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. یہی میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی. اور امید کرتا ہوں لوگ مجھے جلد جوائن کریں گے. اور آج ٹاپک جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اٹس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. میں بہت ساری باتیں کہتے ہوئے گھبرا بھی رہا ہوں کہ یہ باتیں مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, کیونکہ ہر آدمی اس کو اپنے طریقے سے, اپنے اینگل سے, اپنے سوچ کے مطابق لیتا ہے. لیکن ایک ایک طویل سٹڈی ہے, ایک لمبی اس کے اوپر بہت سارا مواد ہے اس کے اوپر بات کرنے کو. لیکن میں چند ایک باتیں, کچھ باتیں ٹچ کروں گا آپ کے ساتھ. اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا میں بات کروں آپ سے اس کے اوپر, لیکن مناسب نہیں سمجھا. لیکن آج میں بات کروں گا اس کے اوپر تھوڑا سا. کرسچن ورلڈ جو بھی ہے ہمارا, جہاں جہاں خدا یسوع مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہی مسیحت کا پرچار ہوتا ہے. اور کوئی بھی شاید ایسا ملک نہ ہو, چائنا جیسے ملک میں بھی چھپ چھپا کر, اور ایران جیسے ملک میں بھی چاہے چھپ چھپا کر ہی خدا ان کی جو ہے یسوع مسیح کی کرسچینٹی کی منادی ضرور ہوتی ہے. سعودی عرب میں بھی ہڈن چرچز ہیں, کچھ چرچز مطلب لوگ ہیں, ایکچولی تو لوگ ہی خدا ان کی ہیکل ہے, تو کام ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ایون جس کو ہم کرسچن ورلڈ کہتے ہیں یا سیکولر کنٹریز ہیں, جیسے یو ایس ہے یا یورپ ہے, کوئی اور جس کے اندر آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اور جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے چرچز ہیں اور سب کچھ ہے شکر خدا ان کا شکر. لیکن اس ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی, ان اس دور کے اندر بھی اتنا جو ترقی ہے, سب کچھ ہے. مجھے شو نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, میرا خیال ہے میں لائیو ہوں. اینی وے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کرسچن ورلڈ کے اندر بھی جو ہے وہ جو ماڈرن ورلڈ ہے, اس کے اندر بھی چرچز کے اندر مسیحت کی پرچار کے بجائے, خدا کی تعلیم دینے کے بجائے, یا خدا کا ذکر کرنے کے بجائے, مسیحت کا ذکر کرنے کے بجائے, محبت کا ذکر کرنے کے بجائے, خوشی کا ذکر کرنے کے بجائے, انکریجمنٹ کا ذکر کرنے کے بجائے, ہمت کا ذکر کرنے کے بجائے, حوصلہ دینے کا ذکر کرنے کے بجائے گناہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. یہ اگر آپ خود سوچیں, دیکھیں, یا تھوڑا سا انالیسس کریں خود ہی اپنے پچھلے 4 مہینے 2 مہینے کوئی جس بھی چرچ جاتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور خدا کرے کہ میں غلط ہوں جو میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے چرچ میں ایسا نہ ہوتا ہو کہ گناہ کا ذکر نہیں ہوتا, تو بڑی اچھی بات ہے, شکر ہے خدا کا. اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اگر میں اس چیز کے اندر غلط ثابت ہوں, مجھے اچھا لگے گا. لیکن میرا جتنا بھی تجربہ ہے, یا جہاں تک میں نے دیکھا یا سمجھا, اور کئی خادمین نے اسی وجہ سے یہ سبجیکٹ کو ڈسکس کیا گیا, اس کے اوپر لکھا گیا, باتیں کی گئی کہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ چرچز کے اندر جو مین جو سبجیکٹ ہے وہ کرائسٹ نہیں, یسوع نہیں, بلکہ گناہ ہے. گناہ کے اوپر زیادہ بات کی جاتی. گناہ یہ سن ایک گریک ورڈ ہے, یونانی لفظ ہے, جس کو بولا جاتا ہے ہرماٹیا گریک ورڈ ہے, جس کو ہم گناہ کہتے ہیں یا سن کہتے ہیں انگریزی میں, جس کا حقیقی مطلب ہے مس دا مارک, یعنی آپ اپنے ٹارگٹ کو مس کر جاتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے, آئی تھنک میں لائیو ہوں, آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ میں لائیو ہوں. پاز کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ. یس لائیو ہوں میں, ٹھیک ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں دوسری طرف, سوری ڈسٹربنس کے لیے, بٹ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لائیو ہوں میں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو سن ورڈ ہے, یہ
گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، جو یونانی میں جس کو کہا جاتا ہے ہرماٹیا. اینڈ اس کا جو مطلب وہ ہے ٹو مس دا مارک. جیسے آپ کسی ٹارگٹ کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مس کرتے ہیں، جیسے آپ نشانے لگا رہے ہیں اور آپ کا ایم ہے کہ ڈائریکٹ سینٹر میں لگنا چاہیے لیکن وہ نہ لگے، تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ سے اچھا کام نہیں ہوا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ مدد نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ گناہ ہے. اگر آپ آج آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ یہ والا کام کریں گے اور وہ والا کام آج آپ نہیں کر پائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ مطلب ہے اصل میں گناہ کا. آپ کو عجیب لگے گی بات، کیونکہ اس کو اور بات ہی نہیں کی جاتی، اس کو اوپر سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا. لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہیں اور وہ کام آپ سے نہ ہو، مطلب گناہ ہے. ایک حوالہ آپ میرے ساتھ نکالیے گا، رومیو اور اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت. رومیو 3 اور اس کی 23 آیت. رومیو 3 اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، ہاں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے اب اسی وجہ سے سب کو اس کے اندر انکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. کیوں؟ کیونکہ سب نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش کی یہ درست یا اس چیز کو کرنے کے لیے اور وہ کر نہیں پائے، تو وہاں کیا آ گیا؟ گناہ. ہم مدر میری کو بھی کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ماں جو ہے وہ راست باز پاک صاف سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی سب نے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. اس کا مطلب اس نے بھی بہت سارے کام یا کچھ کام درست صحیح یا صحیح سمت پہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کام نہیں ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ گناہ ہوا. آپ کو میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بالکل عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ گناہ کی کیا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، بٹ اسٹڈی اٹ، گوگل اٹ. آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ گناہ کا مطلب کیا ہے. کہ کام آپ کرنا چاہیں، کوئی ٹارگٹ آپ نے رکھا ہو اور اس ٹارگٹ کو آپ اچیو نہ کر پائیں، اس کا مطلب گناہ ہے. اب رومیو 3 اور اس کی 23 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. رومیو 4 اور اس کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں. بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ، روحانی تو خدا ہے، جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ ہم ابراہیم کی کہتے ہیں بات، جو اب ہم بات بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہا ہے باپ ابراہیم کی گود میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بات کی جا رہی ہے. بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ سوالیہ نشان، بائبل کے اندر ہی سوالیہ نشان لکھا ہوا ہے. رومیو اور اس کو 4 اور اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں میں. بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں. اگر وہ اپنے اعمال سے، اپنے کام سے، اپنے کرتوت سے، اپنے کاموں سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کے پاس فخر کے لیے کچھ چیز ہوتی. اس وجہ سے کتاب مقدس کہتی ہے، تیسری آیت، کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ کہ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کی راست بازی گنا گیا. وہ خدا پر ایمان لایا. جیسے آپ مسیح پر، خدا پر ایمان لاتے ہیں تو آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. دیٹس اٹ، سمپل، سادہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. چوتھی آیت، رومیو 4 اور اس کی 4 آیت، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. اگر راست بازی آپ نے کمائی ہو تو پھر وہ خدا کا فضل یا خدا کا رحم یا خداوند کا شکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے کمایا ہے. لیکن آپ میں، ہم سب خداوند کا شکر اس لیے کرتے ہیں، اس کی تمجید اس لیے کرتے ہیں،
اس کو خدا اس لیے مانتے ہیں، اس کے فضل کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں، یا ہم نے ارن نہیں کیا، یا ہم نے کمایا نہیں، بلکہ خدا ان کی طرف سے بخشش ہے، اس کا تحفہ ہے، اس کا فضل ہے ہمارے لیے۔ پانچویں آیت، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ چھٹی آیت، جس شخص کے لیے خدا بغیر مال کے راست بازی محسوب کرتا، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے، کیا؟ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ یہاں پہ جو ڈھانکا ہے یہ کمزور ورڈ ہے، ختم ہوا، ٹھیک ہے نا، اردو کے اندر ڈھانکا لکھا ہوا ہے، وہ نہیں کور نہیں کیے گئے۔ خدا نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، خدا ختم کر دیتا ہے چیز۔ چھپانا تو ایک ہے، آپ کے گناہ وہیں اور اس کو کور کر دیا، یا کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ انڈر دا کارپیٹ کر دیا۔ خدا انڈر دا کارپیٹ نہیں کرتا، خدا اس چیز کو وہاں سے فنا، ختم، وینشڈ کر دیتا ہے۔ تو ڈھانکا ورڈ جو ہے کمزور ہے، اصل میں ہے بھی نہیں، یہ ہے ختم کر دی، وینشڈ کر دی۔ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہے اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جن کے گناہ خدا محسوب نہ کرے گا، آپ کے ساتھ نہیں جوڑے گا، نہیں یاد کرے گا۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر یا ان باتوں کے اندر کہ گناہ گار ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وہ جو چرچ ورلڈ جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسیحت کے پرچار کے بجائے، یسوع کے پرچار کے بجائے، محبت کے پرچار کے بجائے وہ ان چیزوں کا پرچار زیادہ کرتا ہے، گناہ 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 گناہ، اس چیز کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خدا سے زیادہ انہوں نے گناہ کو اسٹڈی کیا ہوا، سوری کے ساتھ، سوری۔ لیکن ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ موریلٹی، یعنی جو ہے انسانیت اور یہ سب چیزیں، ان چیزوں کا ذکر کو سن کے ساتھ، گناہ کے ساتھ ملا کر ایک الگ سے کھچڑی بنا کر اس کی الگ ایک ٹیچنگ بنا دی جاتی ہے، وچ از رانگ۔ لیکن میرا جو پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے۔ گناہ کوئی شخصیت نہیں ہے، گناہ ایک بیماری ہے۔ گنہگار کوئی شخص ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہے وہ ایک بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور جس کا علاج ہے، اور جس کا علاج کیا بھی ہے خداوند نے۔ بہن سو نے ہمیں جوائن کیا ہے جی، ویلکم بہن، بہت دنوں بعد، کیسے ہیں آپ؟ ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم جی، ویلکم، گاڈ بلیس یو۔ اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں درست کام، اور وہ نہیں ہوتا، جس کو ہم جو ایکچولی جو ورڈ ہے گناہ، وہ اس کے اندر گنا جاتا ہے۔ اگر ہم خدا کی بات کریں یا محبت کی بات کریں تو محبت، خدا از ایکول ٹو، ایک سیکھنے کے لیے بات کریں، از ایکول ٹو لائف، زندگی کی بات ہوتی ہے وہ، کیونکہ خدا ہی زندگی ہے۔ خدا از آل اباؤٹ لو، از آل اباؤٹ لائف۔ اس کے اندر زندگی، کثرت، محبت، خوبصورتی، انکریجمنٹ، ہمت، ترقی، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ گناہ کی بات کریں، سن کی بات کریں، یعنی وہ کام جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سے ہو نہیں پا رہا، یعنی کہ گناہ، سن، ٹو مس دا مارک، تو آپ کو ہر جگہ موت، افسردگی، انزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو حقیقت ہے۔ جب آپ کو کچھ نہیں نظر آتا تو انزائٹی ہو جاتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا، تو کیا ہے، وہ گناہ کے اندر کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اور یعنی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں ہوتا، تو گناہ کی طرف وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ چند ایک پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، سب کو ٹچ بھی نہیں کر رہا کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات، تو میں آپ کا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کیے بغیر چند ایک باتوں کو اوپر ہم کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے دوسروں کو بھی اس طرح سے جج مت کریں کہ یہ گنہگار ہے یا یہ راست باز ہے، کیونکہ اس کے اوپر
آپ کا اور میرا ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کے اور میرے پاس کوئی ایسی کوئی تولنا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس کو پر ہم کس کو تولیں. لیکن ایک چیز یا ایک کام ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند پر بھروسہ کر سکتے ہیں، یقین رکھ سکتے ہیں اس پر، اس کے کلام پر. اگر چاہیں تو، بہت سارے لوگ نہیں رکھتے، رکھتے بھی ہیں پھر بھی نہیں رکھتے، بولتے بھی ہیں پھر بھی اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے. کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں یا جان جاتے ہیں کہ سن یا گناہ جو ہے وہ اس کی حقیقت آپ کی شخصیت کے ساتھ یا آپ کے ساتھ خدا نہیں جوڑتا، تو بہت ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پس اب جو مسیح میں ان پر گناہ کا ان پر سزا کا حکم نہیں. سزا کا حکم کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کے گناہ خدا آپ کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. جہاں جہاں آپ نے کوشش کی اور نہیں ہو. اگزامپل، آدم اور حوا نے، خدا نے کہا کہ یہ باغ عدن کے اندر دو درخت لگائے، ایک حیات کا درخت یعنی خدا کا درخت یعنی مسیح کا درخت یعنی فضل کا درخت، اور دوسرا نیک اور بد کی پہچان کا درخت. لوگ بولتے ہیں گناہ کا کہیں نہیں لکھا ہوا بائبل میں. نیک اور بد کی پہچان کا درخت کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. اس کے اندر نیکی کے بھی پھل ہوں گے، بدی کے بھی پھل ہوں گے. اس کے اندر دو طرح کی شاخیں ہوں گی، پھر ایک نیکی کی بھی شاخیں ہوں گی، بدی کی بھی شاخیں ہوں گی. خدا نے کہا یہ نہیں کھانا، نیکی اور بدی کا نہیں. شیطان نے کنونس کیا. دے ہیو نو آئیڈیا کہ یہ شیطان ہے، کون ہے کیا نہیں. وہ آ کے صرف بتا رہا ہے کہ یہ پھل کھاؤ تم خدا جیسے ہو جاؤ گے. آج بہت سارے لوگ آپ کو یہ پریچ کرتے ہوں گے، ٹیچ کرتے ہوں گے کہ جیسا یسوع ہے ویسے بنو. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ میں بولنے کی کوشش بات نہیں کر رہا. کون آپ کو کہتا ہوگا کہ جیسا مسیح ہے ویسا ہی مزاج رکھو، جیسا خدا ہے ویسے ہی بننے کی کوشش. یہاں پر بھی آدم اور حوا کو شیطان یہی کنونس کر رہا ہے کہ تم اگر یہ پھل کھاؤ گے تو تم خدا جیسے ہو جاؤ گے. اور اگر آپ کو بھی آج کوئی کہے یا اس وقت بھی کہ تم خدا جیسے ہو جاؤ گے، تو یہ تو اچھا لگتا ہے نا بات سننے میں. تو ان کو یہ بات اچھی لگی کہ واو، شام کو جب خدا آئے گا اور ہمیں دیکھے گا بولے گا واو آج تو تم میرے جیسے ہی لگ رہے ہو. اس وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھایا. ایک اچھا کام کرنے کے لیے پھل کھایا، ایک برا کام کرنے کے لیے پھل نہیں کھایا. وہ شاید میری بات ہضم نہ ہو آپ کو، لیکن وجہ یہی ہے. شیطان کنونس ہی یہ کر رہا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہم یہ کھائیں گے کہ مر جائیں گے. بولے نہیں، تم یہ کھاؤ گے خدا جیسے بن جاؤ گے. آج آپ کو بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، کس جگہ کہہ رہا ہے، کون سی اسمبلی میں کہہ رہا ہے، کون سے چرچ میں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کریں پھر خدا جیسے بن جائیں گے. وہاں پہ بھی شیطان کنونس کر رہا تھا، یہاں پر بھی خدا جیسا بننے کی ضرورت نہیں. وہاں پہ بھی آدم اور حوا یہ بات بھول گئے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہی اپنے جیسا ہے، اپنی شبیہ پر. اور آج بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر اپنے جیسا ہی بنایا. آپ خدا نہیں ہیں لیکن خدا جیسے ہیں. خدا نے آپ کو اپنے شبیہ پہ بنا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. سو آپ کو خدا جیسا بننے کی ضرورت نہیں. آپ جو ہیں آپ انسان ہیں، آپ انسان رہیں، خدا مت بنے. آپ خدا نہیں ہیں. سو بننے کی کوشش بھی مت کریں. اور کوئی آپ کو بنانا چاہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بھی کچھ اور بنا رہا ہے اور آپ کو بھی ساری زندگی بناتا رہے گا. تو انہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی، ایک رائٹ کام ایک کرنے کی کوشش کی، بٹ مس دا مارک. لیکن وہ کام کر نہیں پائے، اس لیے ان کا وہ کام بھی وہ گناہ گنا گیا. تو یہ ہے گناہ، یا یہ ہے گناہ کی ڈیفینیشن. اور اگر ہم اس کے اثرات دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، تو گناہ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اسی وجہ سے خدا کو گناہ پسند نہیں. گنہگار کے لیے تو وہ خود آیا اور اس سے محبت بھی رکھتا ہے. اور گناہ اسی لیے خدا کو پسند نہیں کیونکہ جب آپ مس دا مارک کرتے ہیں یا وہ حرکت جو خدا کو پسند نہیں اور وہ آپ کر جاتے ہیں تو وہ موت کا سبب ٹھہرتی. لیکن خدا ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آخری جو فسا کے اندر اپنے شاگردوں کے ساتھ کی تو خدا نے کیا کہا؟ بائبل کیا بتاتی ہے کہ خداوند نے سن کے بارے میں یا ریمیشن کے بارے میں کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے. مہدی کہا کہ اس کو پیا کرو اور میری یادگاری میں ایسے ہی کیا کرو. یہ میرا بدن ہے.
خدا نے ریمیشن کیا وہاں پہ، معافی کا اعلان کیا وہاں پر صلیب پر آئے. خدا نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یعنی اچھا سمجھ کر یا برا سمجھ کر جو بھی کام کر رہے ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو خداوند نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب خدا یسوع نے کہا معاف کر تو کیا خدا باپ نے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ میرے نزدیک اور میں جتنا جانتا ہوں تو یقیناً کیا ہوگا. سو سن کو یا اس چیز کو اس طرح سے دیکھنا چھوڑ دیں کہ یہ ایک کرائم ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج یسوع مسیح نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کر دیا ہوا. اس علاج کو آج تک لوگ لینے کی یا حاصل کرنے کی اور اس پر بلیف کرنے کی جرت بھی نہیں کر رہے شاید. وچ از رانگ. خدا نے آپ کو پاک، صاف اور راست باز ٹھہرا دیا ہوا ہے. یقین کریں. اور یہ گناہ سے، یہ مس دماغ سے، یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں سوچا بھی کم کریں. آپ جتنا اس کو سوچیں گے اتنا شاید کریں گے. خدا کے بارے میں سوچا کریں، پیار کے بارے میں سوچا کریں، ایمان کے بارے میں سوچا کریں، یقین کے بارے میں سوچا کریں، ترقی کے بارے میں، خوشی کے بارے میں، اور ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کی ڈسکشن کیا کریں، باتیں کیا کریں. ایسی محفل میں بیٹھا کریں، ایسے چرچ میں جایا کریں جہاں پر خدا کی بات ہو، جہاں پر پیار کی بات ہو، جہاں پر ایمان کی بات ہو، جہاں پر خوشی کی بات ہو، جہاں پر ترقی کی بات ہو، جہاں پر سرفرازی کی بات ہو، جہاں پر دلیری کی بات ہو، جہاں پر کامیابی کی بات ہو. نہ کہ ایسے چرچ جہاں پر صرف اور صرف گناہ کی ہی بات ہو اور گناہ کے بارے میں بتایا جائے کہ گناہ، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گناہ کیا ہے کیا نہیں. اور وہ ساری آپ اپنی ترقی کو، اپنی برکت کو، ساری چیزوں کو آپ ان ان وجوہات کی وجہ پر بھی آپ جو ہے نا کھو دیتے ہیں یا مس کر دیتے ہیں. ایک میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، رومیو 6 اور اس کا 14 ورس ہم دیکھیں گے. رومیو 6 اور اس کا 14 ورس دیکھیں گے. اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا. گناہ کا اختیار ہی نہیں آپ پر، گناہ پر حاوی ہی نہیں ہو سکتا، گناہ آپ کو پکڑ ہی نہیں سکتا، گناہ کی گرفت میں ہی نہیں ہے آپ. بائبل میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. جس چیز کو آپ ٹیچ پریچ یا سیکھنا چاہتے ہیں، شریعت یعنی لا، قانون، شریعت، اس کے آپ ماتحت ہی نہیں ہیں. آپ خدا ان کے فضل میں یقین کریں، بلیف کریں اور خدا ان کے ان برکات کو جو آلریڈی اس نے آپ کو دے دی ہوئی ہیں ریجوائس کریں. خدا ان آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. اگلے سنڈے ملتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. لو یو آل.